بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں سوچ رہا ہوں کہ آپ سے نفسیات کے موضوعات سے ہٹ کر ایک جنرل لائف کے حوالے سے آپ سے دلچسپ بات کروں، اور یقیناً آپ اس سے اتفاق بھی کریں گے، کیونکہ یہ چیز بہت زیادہ سننے کو ملتی ہے اور بہت زیادہ عام طور پر پریکٹیکل ہو گئی ہے زندگی میں۔ وہ آگے چل کر میں بتاؤں گا، آپ سے اس بارے میں عرض بھی کروں گا، ڈیٹیل سے آپ کے ساتھ بات بھی کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے کچھ سوالات جو میرے ذہن میں ہیں وہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ اس بارے میں سوچئے گا کہ آپ زندگی میں کن لوگوں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو صرف باتیں کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو کر کے دکھاتے ہیں؟ ایک ہوتے ہیں گفتار کا غازی، ایک ہوتے ہیں کردار کا غازی۔ آپ کس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، گفتار والے کو یا کردار والے کو؟ میں ذاتی طور پر کردار والے کو پرائیورٹائز کروں گا، اس کو ترجیح دوں گا، کیونکہ زندگی بڑی فاسٹ ہو گئی ہے۔ 21ویں صدی سائنس اور ٹیکنالوجی کی صدی ہے۔ اس صدی میں باتوں سے کچھ نہیں بنے گا، جو کچھ بھی بنتا ہے وہ بنے گا کردار سے۔ کردار سے مراد ایکشنز، آپ کے اعمال کیا ہے، آپ کی زندگی کیسی ہے۔ اللہ بھی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اے لوگو تم وہ کچھ کیوں کرتے ہو، کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے، یعنی صرف باتیں کیوں کرتے ہو، اس پہ خود عمل کیوں نہیں کرتے۔ شاید آپ کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے کہ میں کس حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ یقیناً میں بات کرنا چاہ رہا ہوں آج کے موٹیویشنل اسپیکرز کے، کہ اس دور کے اندر، اس ٹیکنالوجی کے دور کے اندر ہر ایک موٹیویشنل اسپیکر بنا پھرتا ہے۔ ہر کوئی اپنے آپ کے ساتھ لگاتے ہیں میں موٹیویشنل اسپیکر ہوں، موٹیویشن کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی بیک گراؤنڈز نہیں ہوتی، لاجیکل بیک گراؤنڈز نہیں ہوتی زیادہ تر کی۔ سب موٹیویشنل اسپیکرز کی بات نہیں کرتا، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ بہت اچھے ہیں، ان کی لائف میں سکسیسفل سٹوریز ہیں، لیکن 90% سے زیادہ موٹیویشنل اسپیکرز وہ باتیں کرتے ہیں جو حقیقت سے تعلق نہیں رکھتی۔ آپ بھی اس وقت میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ میں بھی کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میں موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں، میں الحمدللہ ایک سائیکالوجسٹ ہوں، کلینکل سائیکالوجسٹ کی حیثیت سے اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، اور مزید بھی کلینکل سائیکالوجی کے اندر اپنا نام کماؤں گا انشاءاللہ۔ اور میں اپنے آپ کو ایز اے رائٹر بھی دیکھتا ہوں، میں موٹیویشنل اسپیکر اپنے آپ کو نہیں دیکھتا۔ موٹیویشنل اسپیکنگ کی میں حد تک آمیزی نہیں کر رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ موٹیویشنل اسپیکر کے لوگ بڑے برے ہیں، یہ فیلڈ اچھی نہیں ہے۔ ضرور ہونی چاہیے، انسان کو معاشرے میں ہر فیلڈ ہر طرح لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو موٹیویشنل اسپیکرز کی بھی ہمیں ضرورت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے۔ اور جب ہم ان کو سنیں تو ان باتوں کو لائف کے اندر پریکٹیکل بیک گراؤنڈز میں، پریکٹیکل گراؤنڈز کو سامنے رکھتے ہوئے انالائز کرنے کی کوشش کریں کہ سامنے والا مجھے جو کچھ کہہ رہا ہے کیا یہ حقیقت پر مبنی بات بھی ہے، کیا اس کے کوئی حقیقی گراؤنڈز بھی ہیں، کیا اس کا حقیقت سے بھی کوئی تعلق ہے، کیا اس کی زندگی کی خوبصورتی سے بھی کوئی تعلق ہے۔ ایسا تو نہیں ہے، مثال کے طور پر ایک موٹیویشنل اسپیکر آپ سے کہتے ہیں کہ چلو بس سب کچھ چھوڑ دو، اپنی کشتیاں جلاؤ، بس آپ جو کرنا چاہتے شروع کر دو۔ اس بات کی کوئی حقیقت کی گراؤنڈز نہیں ہے، اس بات کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور کچھ موٹیویشنل اسپیکرز آپ کو صرف بتائیں گے کہ پیسہ پیسہ پیسہ، ان کی کامیابی کی جو ڈیفینیشنز ہیں وہ صرف پیسے کے ہی ارد گرد گھومتی ہے، حالانکہ پیسہ سب کچھ نہیں ہے۔ پیسہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، رزق حلال، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، لیکن یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی کہ پیسے سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ کچھ مسائل تو پیسے سے حل ہوں گے، لیکن سارے مسائل حل نہیں ہو سکتے پیسے سے۔ اس کے علاوہ کچھ موٹیویشنل اسپیکرز آپ کو بتائیں گے کہ کیریئر سب کچھ ہے،
آپ اپنے فیلڈ میں اپنا نام کمائیں، یعنی کہ جو بات کریں گے اس میں توازن نہیں ہے، اعتدال نہیں ہے۔ ایک جو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نا، کشتی جب سمندر میں جاری ہوتی ہے نا، تو جب زیادہ موج آتی ہے تو کشتی کیا ہوتی ہے، ایسی صورتحال ہوتی ہے اس کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے۔ تو جب موٹیویشنل اسپیکرز کو سنیں تو اپنی زندگی کا بیلنس خراب مت کیجیے، خود غور کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ان کی حیات مبارکہ سے زیادہ بیلنسڈ لائف کس کی ہو سکتی ہے؟ کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے لیے سب کچھ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمیں ان کی طرف دیکھنا چاہیے، ہمیں ان کی طرف رہنمائی کے لیے ان کی طرف دیکھنا چاہیے کہ وہ ہم سے کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی صرف پیسہ نہیں ہے، زندگی صرف کیریئر کا نام نہیں ہے، زندگی صرف آپ کی پروفیشنل لائف کا نام نہیں ہے، زندگی آپ کی اسپریچولیٹی ہے، اپنے رب سے تعلق ہے کہ آپ اس دنیا میں آئے کیوں ہیں۔ زندگی میں اب پیسہ ضرور کمائے رزق حلال، بلکہ اسلام تو اس کی ترغیب دیتا ہے، حکم دیتا ہے کہ آپ رزق حلال زیادہ سے زیادہ کمائے تاکہ مسلمان طاقت میں رہے، اور اللہ کو وہ مومن محبوب ہے جو طاقتور ہے ہر لحاظ سے، بجائے اس کی جو کمزور ہو۔ آپ اپنے کیریئر کو بھی اسٹرانگ کریں، اپنے پرسنل لائف پہ بھی کام کریں، پروفیشنل لائف پہ بھی کام کریں، اسپرچولیٹی پہ بھی کام کریں، ویژن پہ بھی کام کریں، اور پیرنٹنگ پہ بھی کام کریں، گولز پہ بھی کام کریں، یعنی زندگی کے ہر زاویے کو دیکھیں۔ ان کو سننے کے بعد اپنی زندگی کو تنگ نہ کریں، اپنے بچوں کو تنگ نہ کریں، اپنے بچوں کو پھر مشکلات میں مت ڈالیے کہ دیکھو وہ تو ایسے کر گیا، وہ تو ویسے کر گیا، تم نے کیا کیا؟ سارے بچے ایک جیسے صلاحیت لے کر دنیا میں نہیں آتے۔ اگر آپ مچھلی سے کہیں گے کہ چل درخت پہ چڑھ کے دکھا، اور ہاتھی سے کہیں گے کہ چل اب سمندر میں تیر کے دکھا، تو یہ حماقت والی باتیں ہوگی نا، کیونکہ اللہ نے مچھلی کو سمندر کے لیے پیدا کیا ہے، ہاتھی کو سمندر کے لیے نہیں پیدا کیا، مچھلی کو درخت کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ تو ہر انسان کو دیکھے، اس کے بیک گراؤنڈس کو دیکھے، اور ہر ایک کو سننا بھی نہیں چاہیے۔ نفسیات کا ایک بڑا خوبصورت اور دلچسپ اصول ہے کہ جب آپ لوگوں کو سنتے تو وہ ان لوگوں کی باتیں، ان کی شکلیں آپ کی میموریز بن جاتی ہیں، آپ کے دماغ میں وہ ساری چیزیں اسٹور ہوتی ہیں جو آپ کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ زندگی کے کچھ خاص لوگوں کو منتخب کریں کہ آپ دین کے حوالے سے کن کن لوگوں کو سنیں گے۔ مثلاً آپ مفتی اعظم امریکہ ڈاکٹر مفتی منیر احمد آخون کو سنیں گے، میں ان کو سنتا ہوں۔ مفتی محمد سعید خان صاحب کو سنیں گے، مفتی طارق مسعود صاحب کو سنیں گے، مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کو سنیں گے۔ بس یہ 4 لوگ کافی ہیں دین کے حوالے سے۔ اگر سائنس کے لحاظ سے ہو تو سائنس میں میں فلاں 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 کو سنوں گا، ایسے زیادہ کسی اور کو نہیں سنوں گا۔ سائیکالوجی میں فلاں 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 کلینکل سائیکالوجسٹ یا سائیکالوجسٹ کو سنوں گا، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں سنوں گا۔ اگر میں نے نشے کے امراض میں یا ایڈکشن میں اسپیشلائزیشن کرنی ہے، اس کے بارے میں معلومات لینی ہے، تو میں ڈاکٹر صداقت علی کو سنوں گا۔ اسی طرح ڈیفائن کریں زندگی میں کہ میری نیڈ کیا ہے، اور میں یہ نیڈ کہاں سے حاصل کر سکتا ہوں، پھر ان کو بیسٹ سلیکٹ کریں۔ ہر ایک کو مت سنیں، جب ہر ایک کو سننا شروع کریں گے تو آپ کے مائنڈ کو افیکٹ کرنا شروع کرے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس پہ عمل ضرور کریں گے، کیونکہ یہ آپ کی زندگی کو خوبصورت بنائے گی۔ اپنی طرز زندگی کو جتنا سادہ کر سکتے ہیں نا، سمپل کر سکتے ہیں، اتنا ہی سمپل رکھیں تاکہ آپ کی زندگی میں مٹھاس پیدا ہو، آپ اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو، آپ کے اندر تکلف نہ ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔